کیا تابوت سکینہ آج بھی دنیا میں موجود ہے؟ کیا اسرائیل کی غزہ پر یلغار کا اصل مقصد مسجد اقصی کے نیچے چھپی ایک نشانی ہے؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جو تاریخ سے لے کے سیاست تک سب کچھ بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسی راز سے پردہ اٹھائیں گے جس کا تعلق صرف تاریخ سے نہیں بلکہ آج کے خیالات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے تابوت سکینہ کا نام؟ یہ وہ مقدس صندوق ہے جسے حاصل کرنے کی خواہش آج بھی ایک قوم کے دل میں سلگ رہی ہے، اور اسی خواہش کی راہ میں دیوار ہے فلسطین، خاص طور پر غزہ۔ دوستوں، تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تبرکات سے بھرا ہوا تھا۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے اور موسیٰ و ہارون کے اہل خانہ کی باقی ماندہ اشیاء ہے جسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے فتح کی علامت تھا، جس میں جنگ میں تابوت ساتھ ہوتا تھا، اللہ کی نصرت بھی ساتھ ہوتی تھی، لیکن نافرمانی کے باعث یہ صندوق ان سے چھن گیا اور پھر تاریخ کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک تابوت سکینہ دوبارہ نہ ملے ان کا اصل مقصد تیسرا ہیکل تعمیر نہیں ہو سکتا، اور وہ ہیکل کہاں بننا ہے؟ اسی جگہ جہاں مسجد اقصی موجود ہے، یعنی یروشلم میں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت اور انتہا پسند گروہ خفیہ طور پر تابوت سکینہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ تابوت مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، اور اسے نکالنے کے لیے یہ لوگ مسجد اقصی کو منہدم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ کا غزوہ سے کیا تعلق ہے؟ غزوہ وہ سرزمین ہے جہاں مزاحمت زندہ ہے، جہاں اسرائیل کی ناپاک خواہشوں کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے۔ بعض رپورٹس اور نظریات کے مطابق اسرائیل کو شک ہے کہ تابوت سکینہ کہیں فلسطین کی سرزمین میں چھپا ہے، اور وہ مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر جگہ کھدائی کی جا سکے، خاص طور پر مسجد اقصی کے ارد گرد۔ مگر اصل میں غزوہ پر حملہ صرف زمینی نہیں، یہ ایک عقیدے، تاریخ اور روحانی اقتدار پر حملہ ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ صرف ایک صندوق نہیں ہے، یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے۔ اسرائیل کی تابوت کے پیچھے دوڑ ایک تاریخی کھیل کا حصہ ہے جو ابھی ہنر ریزی حقیقت بن چکا ہے۔ دوستو، یروشلم وہ مقام ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ پہلا ہیکل واقع تھا۔ بعض روایت میں کے مطابق جب بابل کے بادشاہ نبوکدنصر نظر دوم نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل کو تباہ کیا تو تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تابوت کی موجودگی کے بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں ملی۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق تھا جس کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں آتا ہے۔ یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے پاس تھا، اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی چیزیں، مثلاً اعضاء، من و سلوہ کا کچھ حصہ، تورات کے احکام، کچھ علماء کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں وغیرہ بھی موجود تھیں۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے برکت اور فتح کی علامت تھا، اور اسرائیل آج بھی تابوت سکینہ کو ایک مذہبی اور تاریخی علامت کے طور پر دیکھتا ہے۔ بہت سی یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ہیکل سلیمانی میں موجود تھا، جو موجودہ وقت میں الاقصی مسجد کی جگہ تھا۔ بعض یہودی فرقے سے سمجھتے ہیں کہ تابوت سکینہ اب بھی کہیں زیر زمین چھپا ہوا ہے، اور جب وہ دوبارہ ملے گا تو ان کی مسیح آئے گا اور تیسرا ہیکل یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی، اور یہودی گروہ مسجد اقصی کو مسمار کر کے اس کی جگہ پہ نیا ہیکل تعمیر کرنے کی کوشش کرتے رہے، جو مسلم دنیا میں شدید اشتعال اور رد عمل کا سبب بنتا ہے۔ دوستوں، 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا، جس کے بعد لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں عرب، اردن، غزہ، مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینی مزاحمتیں تنظیمیں جیسے حماس اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرتی رہیں،
حالیہ وجوہات کی وجہ سے 2023 سے 2024 الاقصی مسجد میں اسرائیل کی جارحیت، فلسطینیوں کی زمین چھیننا اور وہاں یہودی بستیاں بسانا، حماس یا دیگر گروہوں کی جوابی راکٹ حملے۔ اسرائیل کا اصل مقصد ہے کہ فلسطینی مزاحمت کو ختم کرے، غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکے اور بعض بنیادی پرست یہودی گروہوں کا خواب الاقصی کو گرا کر تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق سن 2000 میں انتقاضہ فتح اور حماس کی قیادت میں شروع ہوئی۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے علاقوں پر مزید قبضہ کیا اور فلسطینیوں کی زندگی کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل نے مکمل محاصرہ کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اصل میں اسرائیل کی حکومت اپنے دفاع کے نام پر فلسطینیوں کے علاقوں پر حملہ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے، غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں پر مزید قبضہ کر سکے اور فلسطینیوں کی زمینوں پر یہودی بستیاں بسا سکے، کیونکہ ان اسرائیلیوں کی نظریں مسجد اقصی پر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ یہاں ایک تیسرا ہیکل تعمیر ہوگا جو ان کے لیے مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کو امریکہ سمیت کئی ممالک کی حمایت حاصل ہے، جس کے باعث اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی دباؤ کم رہتا ہے اور وہ اپنے فوجی آپریشنز جاری رکھتا ہے۔ دوستو، یروشلم دونوں فریقوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اقصی مسجد کا مقام ہے، جبکہ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی کی جگہ ہے۔ دونوں فریق یروشلم کو اپنی ریاست کا دارالحکومت بنانے کے حق میں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کا مسئلہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، اصل میں مسلمانوں کے لیے یروشلم ایک مقدس شہر ہے، کیونکہ یہاں پر الاقصی مسجد واقع ہے، جو اسلام کا تیسرا سب سے اہم عبادت گاہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کی۔ فلسطینی مسلمان اپنے علاقے میں رہنے کے حق کو اسلامی قانون کے مطابق ایک دینی فریضہ سمجھتے ہیں اور اسرائیل کے قبضے کو ظلم اور جارحیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہودیوں کی نقطہ نظر سے یہودیوں کے لیے یروشلم ایک مقدس شہر ہے، کیونکہ ہیکل سلیمانی کی جگہ یہاں موجود تھی اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کو دوسرا ہیکل یہاں بنے گا جب مسیحا آ کر ان کی حکومت قائم کرے گا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ سرزمین انہیں اللہ کی طرف سے وعدہ کی گئی ہے اور انہیں یہاں پر اپنی ریاست کا حق حاصل ہے، اور اسی لیے عیسائیوں کے لیے بھی یروشلم ایک مقدس شہر ہے، کیونکہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی اہم واقعات ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کے لیے مسیحا کی مصلوبیت اور معراج کا معاملہ یہاں پر ہے۔ اس وقت غزہ کی پٹی میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ سن 2025 کے آغاز سے اب تک 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور ہسپتالوں میں دوا، پانی اور بجلی تک میسر نہیں ہے۔ دنیا بھر میں لوگ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ کراچی، لندن، استنبول، نیو یارک، ہر شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف مظاہرے کافی ہیں؟ دوستو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کریں، دعا کریں، مدد کریں اور دنیا کو بتائیں کہ مسجد اقصی صرف فلسطین کا نہیں، مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ہم خاموش رہیں تو یہ خاموشی کل ہماری مسجدوں تک پہنچ سکتی ہے۔ غزہ کے بچے اب اسکول نہیں جاتے کیونکہ ان کے اسکول ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، ماں باپ جنازے اٹھا رہے ہیں، اسپتال ویران ہو چکے ہیں۔ 2025 کی شروعات سے لے کر اب تک 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور یہ تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ مگر آج اقصی کو بچانے کے لیے صرف سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ رہ گئے ہیں، صرف چند آہیں، کچھ آنسویں اور کچھ بے بس دعائیں، لیکن ابھی بھی امید باقی ہے۔ اقصی کا ہر مینار، ہر در و دیوار ہمیں پکار رہے ہیں، اٹھو مسلمانوں، ایک آواز بن جاؤ، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وقت عمل کا ہے، خاموشی کا نہیں ہے۔ مسجد اقصی صرف فلسطین کی نہیں، یہ پوری امت کی آزمائش ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم اس آزمائش میں سرخرو ہوں۔ اقصی پکار رہی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین آزاد ہوگا۔ یہ وقت ہے آواز بلند کرنے کا، خاموشی بھی گناہ بن سکتی ہے۔
قبلہ اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت سے قبل مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی ہے۔ یہ مسجد 75 ہجری سن 693 میں حضرت عبد الملک بن مروان کے دور میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ مسجد اقصی کی آزادی اور فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے دعا گو رہیں۔ یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں اور عملی کوششوں سے اس مقدس مقام کی حفاظت کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ممالک متحد ہو جائیں۔ جہاں یہ موقع ہمارے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہے، وہیں یہ ایک اچھا موقع بھی ہے کہ عالمی سطح پر اتحاد امت کا پیغام دے کر ہم ثابت کر دیں کہ ہماری ذاتی جنبشیں اپنی جگہ مگر ہم سب متحد ہیں، اور دنیا جان لے گی کہ اگر آئندہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی جانب کسی نے نئی آنکھ سے دیکھا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ان مقدس مقامات کے لیے ہم مسلمان اپنی جان مال اور سب کچھ قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ اسی گھڑی اگر امت مسلمہ کی جانب سے اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا تو آئندہ امریکہ سمیت تمام سازشی عناصر محتاط ہو جائیں گے، بصورت دیگر بے ضمیری کی تصویر بنے بیٹھے رہیں گے تو مذمت اور احتجاج کے علاوہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔